اور آج محمد یونس کی گورنمنٹ بنگلہ دیش کی کرنسی سے شیخ مجیب کی فوٹوز ہٹانے کا کام کر رہی ہے۔ آج بنگلہ دیش قدم بہ قدم ایسے اقدامات اٹھاتا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ بھارت کے لیے خطے میں ایک اور پریشانی کھڑی ہو گئی ہے اور یہ پریشانی بنگلہ دیش کو لے کر ہے۔ بنگلہ دیش ایک ایسا ملک جو کبھی بھارت نواز ہوا کرتا تھا۔ اس ملک کی گورنمنٹ کھل کر بھارت کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ ماضی میں بھی ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی شیخ حسینہ واجد کے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش کا دورہ کر چکے ہیں، جس میں نریندر مودی نے کھل کر کہا بھی تھا کہ 1971 میں ہم نے یعنی بھارت نے پاکستان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی نریندر مودی نے 1971 کو بھارت کی مداخلت کا سر عام اعتراف کیا، وہ بھی تب جب وہ بنگلہ دیش کے دورے پر تھے۔ بظاہر تو بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہو چکا تھا، لیکن وہاں کی گورنمنٹ 1971 سے لے کر 2024 جب تک حسینہ واجد کا ٹینیور رہا ہے، یہ تمام عرصہ بنگلہ دیش میں بھارت نواز گورنمنٹ رہی ہے۔ کوئی انٹرنل پالیسی پر عمل کرنا ہوتا یا پھر کوئی فارن پالیسی تشکیل دینی ہوتی تو شیخ حسینہ کو یہ سب کرنے سے پہلے بھارت سے اجازت درکار ہوتی۔ ان شارٹ بنگلہ دیش کی فارن پالیسی شیخ حسینہ کے ہوتے ہوئے بھارت کے کنٹرول میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں بنگلہ دیش کی گورنمنٹ پاکستان کے بھی سخت خلاف ہوا کرتی تھی اور پاکستان کے خلاف اقدامات اٹھاتی تھی، لیکن پھر وقت بدل گیا اور بنگلہ دیش میں ایک ریولوشن کے چلتے شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا اور پھر اس کی جگہ محمد یونس کو بنگلہ دیش کی عوام نے اقتدار سونپ دیا اور بھارت نواز شیخ حسینہ واجد ایک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھارت میں لینڈ ہوئی اور پھر وہاں اسائلم لے لیا، جس کے بعد یہ بھی دیکھا گیا کہ بنگلہ دیش کے لوگ شیخ حسینہ کے والد شیخ مجیب الرحمان کا مجسمہ توڑ رہے ہیں، وہ شیخ حسینہ کی فیملی سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو بنگلہ دیش کا بانی ہے، جس نے بنگلہ دیش کو بنایا، لوگ اسی کا مجسمہ توڑ کر اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس سب کی وجہ شیخ حسینہ کی ایک لمبے عرصے تک رہی گورنمنٹ تھی، جس نے اپنے سے بھی زیادہ بھارت کا سوچا۔ یعنی شیخ حسینہ کے دور میں بنگلہ دیش بھارت کی ایک کالونی جیسا ملک بن گیا تھا۔ آج سے ایک سال قبل لوگ شیخ حسینہ کو گورنمنٹ سے ہٹا کر ملک سے باہر نکال دیتے ہیں، شیخ مجیب کا مجسمہ توڑ دیتے ہیں اور محمد یونس کو اقتدار سونپ دیتے ہیں، اور آج محمد یونس کی گورنمنٹ بنگلہ دیش کی کرنسی سے شیخ مجیب کی فوٹوز ہٹانے کا کام کر رہی ہے۔ آج بنگلہ دیش قدم بہ قدم ایسے اقدامات اٹھاتا جا رہا ہے کہ نریندر مودی کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی ہے۔ آج بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ بھی قربتیں بڑھا رہا ہے اور چائنا کے ساتھ بھی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپسی رابطوں میں تیزی آئی ہے اور اب یہ دونوں ملک مل کر خطے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والے ہیں، ایک ایسا کردار جس سے اس خطے میں بھارتی تسلط کو روندا جا سکے۔ نہ صرف یہ، بنگلہ دیش محمد یونس کی قیادت میں چائنا کے ساتھ بھی اپنی قربتیں بڑھا رہا ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا مل کر ملٹری اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان خوشگوار تعلقات کی بحالی کو سیریسنس کی جانب بڑھتا دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ بنگلہ دیش کے اندر کرنسی نوٹس کے اوپر سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے اور نئے نوٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ کسی بھی ملک کی تاریخ میں یہ ایک انتہائی اور بڑا فیصلہ ہوتا ہے، خاص طور پر اگر ان نوٹس پر اس ملک کے بانی کی تصویر ہو۔ لیکن شیخ حسینہ کا دور ہی ایسا تھا کہ لوگ اب نہ صرف شیخ حسینہ سے بلکہ اس کی فیملی سے بھی اظہار نفرت کرتے نظر آتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا کر نئے ڈیزائن والے نوٹ بنگلہ دیش کے بینک کی طرف سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ مقامی بینک کے ترجمان کا کہنا تھا کہ نئے نوٹس کے اوپر انسانی تصاویر کے بجائے صرف قدرتی مناظر اور تاریخی مقامات پرنٹ کیے جائیں گے۔ ابھی 20، 50 اور 1000 کی مالیت کے نوٹس جاری کیے گئے ہیں، جنہیں بنگلہ دیش میں ٹکا کہا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے مقامی بینک کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختلف مالیت کے دیگر نوٹس کو مرحلہ وار جاری کیا جائے گا۔ پرانے نوٹس اور سکے مکمل طور پر بند کرنے سے پہلے نئے نوٹس جاری کر دیے جائیں گے، اور یہ 1972 کے بعد پہلا موقع ہے جب بنگلہ دیش میں کرنسی نوٹس کے ڈیزائن کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اور پہلا ہی موقع ہے کہ جب بنگلہ دیش نے باقاعدہ طور پر چائنا کو آفر کی ہے کہ آپ معاشی ہب بنانے کے لیے بنگلہ دیش کو اپنا گھر سمجھیے۔ چائنیز انویسٹرز یہاں آ کر انویسٹ کریں اور اپنی پروڈکشن کا عمل سٹارٹ کریں۔ اس کے علاوہ چائنا اپنی کمپنیز کو بنگلہ دیش میں لے کر آئے
और ये कंपनीज हर तरह की प्रोडक्शन यानी मिलिट्री प्रोडक्शन भी बांग्लादेश में ही करें और फिर चाइना बांग्लादेश को अपना सेकंड होम समझे। बांग्लादेश की ये पॉलिसीज भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। भारत के लिए इस हिस्से में पाकिस्तान और चाइना की जानिब से खतरा तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ अब बांग्लादेश भी भारत के लिए एक जबरदस्त थ्रेट बनता जा रहा है। याद रहे, बांग्लादेश भारत की 7 सिस्टर्स स्टेट के बिल्कुल करीब है और भारत की चिकन नेक भारत की एक बड़ी जियोग्राफिक कमजोरी है। अगर चाइना बांग्लादेश में आकर बैठ जाता है और बांग्लादेश को मिलिटरीली मजबूत करता है तो भारत को इससे एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप हमारी इस वीडियो से किसी भी किस्म का कोई भी इख्तलाफ रखते हैं तो इस पर अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे YouTube चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।